آپ کا جو اسٹرگل رہا ہے لائف کا وہ کیسے آپ نے اس کو سالو کیا؟ شروع کیا میں نے، اس کے بعد پھر اپنی گاڑی لی. صحیح، کامیابی کی گاڑی بھی وہیں سے اسٹارٹ ہوئی ہے. اصل میں مجھے بچپن سے ڈرائیونگ کا شوق ہوا. سچ بولنا کتنا ضروری ہے زندگی میں کہ اگر میں رشوت نہ لوں شاید پھاکا لگیں گے. تو جو آپ کرتے ہیں وہ لوٹ کے آتا ہے، یہ قرض کی طرح ہوتا ہے. میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں. کچھ سنا ہی نہیں دے رہا. السلام علیکم. آج ہے میرے ساتھ معراج الدین حاجی صاحب اور یہ ہیں کشمیر سے. تو آج ہم بات کریں گے ان سے کشمیر کے بارے میں اور جو کشمیر کے وہاں پر موجودہ حالات ہیں، وہاں کا جو ماضی رہا ہے اور مستقبل میں کیسا دیکھتے ہیں کشمیر کو. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیسے ہیں جناب آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر اللہ کا، سب ٹھیک ہے الحمد للہ الحمد للہ. تو میرے جو پوڈ کاسٹ کا یوزلی فارمیٹ ہوتا ہے وہ میں وہاں پر سکسیس اسٹوری کی بات کرتا ہوں. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ سے، آپ کا جو اسٹرگل رہا ہے لائف کا اور کیسے آپ سکسیڈ ہوئے، تاکہ آپ کی اسٹوری سن کے جتنے بھی لسنرز ہیں، ویورز ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. اور کہتے بھی ہیں کہ انسان کے لیے سب سے اچھا آپشن جو ہوتا ہے وہ کسی اور کی غلطی سے سیکھنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان وہی غلطی کرے اور سیکھے. زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں آپ جس سے، جہاں پہ آپ بہت ہی پریشانی میں آ گئے تھے اور پھر آپ کو امید ملی اللہ سے، یا کہ کیسے آپ نے اس کو سالو کیا. دہلی میں میرا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں گرا باتھ روم میں تو میرے سر میں چوٹ لگ گئی. 2 دن بے ہوش رہا میں. اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. پھر میں چلا گیا گھر گیا تو میرا ٹائیفائڈ ہو گیا، نمونیا ٹائیفائڈ ہو گیا، پھر ملیریا کچھ ایسے. جی. پھر میرے سسر صاحب نے علاج کیا وہاں آرمی ہاسپٹل میں. وہ تھے آرمی میں، صحیح، سی ایس ڈی میں. تو وہاں 1-2 مہینے. اس کے بعد تھوڑا کچھ صحیح سیریس ہی ہو گیا میں. پھر تکلیف ہوئی. جی. تو پھر میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا. اچھا. 3 مہینے. ان دنوں وہاں جو شیخ عبداللہ تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی. صحیح. اس کی جب ڈیتھ ہو گئی تو پھر ہاسپٹل میں کوئی آیا گیا نہیں. جی جی. تو میرا تھوڑا سا آپریشن تھا یہاں پہ. جی. اس میں بھی وہ اسٹچ خراب ہو گئے سب کچھ. میری مسز تھی وہاں پہ. صحیح. تو آخر میں تو ایسی حالت ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے بولا کہ اس کا بچنا مشکل ہے. یہ میں سن پاتا تھا. اتنا زیادہ ہو گیا؟ جی ہاں. میرا جو وزن ہے یہ 32 kg رہ گیا. اچھا. ہاں. تو ایک انجیکشن یہاں دوپہر میں، یہاں شام میں، یہاں 4 انجیکشن ڈیلی. 5-6 ایکس رے ہر دن. ان دن تو ٹیکنالوجی اتنی تھی نہیں. بگڑتے پھر میرے اوپر کلاس لگتے تھے. جو یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ہاں صحیح. جی جی جی. تو بولتے تھے انگلش میں اب اس کو کیا ہوا. تو میرا سسر ان کو بول رہا تھا کہ شاید میرا فادر بھی تھا اس کو باہر لے جائیں گے. ہم نے بولا یہ بچنے والا نہیں تو باہر کیا لے جاؤ گے. جی. شیخ اللہ کی ڈیتھ ہو گئی تو ڈاکٹر نہیں آئے. تو پھر ان نے وہ ڈاکٹر جو تھا جس کا میں علاج جس کا چل رہا تھا مجھ پہ، وہ باہر چلے گئے. صحیح. تو بولا اچھا ڈریسنگ کے لیے ان کو باہر لے، دوسرے ہاسپٹل میں لے جائیں گے. تو یہ لے گئے ہم کو. 3 مہینے بعد میں بستر سے اٹھاؤں گاڑی میں باہر لے گئے. مجھے باہر کی روشنی دیکھی میں نے. اچھا. وہاں جو گئے اتفاق سے، وہاں جو ڈاکٹر تھا اچھا، وہ ہارٹ پیشنٹ اچھا رہا، ہارٹ سرجن تھا اچھا. تو اس نے کیا کیا، تو وہ میرے سسر کو جانتا تھا، پنڈت تھا وہ. اس نے کہا بھائی میرا داماد ہے. بولا ڈریسنگ نہیں، اس کو یہیں رکھوں گا میں. لے گیا وہاں مجھے. اس کا وہاں پہاڑی پہ ہے وہ ہاسپٹل. وہاں پہ سب سے پہلے میرے مسز کو کہا اس کو چلاؤ. چلتا نہیں تھا میں ایک جگہ بیٹھا. اور میری پائپ ڈلی ہوئی تھی یہاں پہ. اچھا. اتنی موٹی. جب انہیں ایکس رے میں دیکھا اتنی موٹی، بولے تو گھوڑوں کو ڈالتے ہیں. وہ پین تھی مجھے. وہ نکالی. صحیح. سلولی بولا اس کا سر دھو لو، بال دھو لو. دھوئے تھے میرے بال جڑ گئے سارے. اچھا. تو پھر وہ ڈریسنگ وغیرہ 1 ہفتہ کیا تھا. 1 ہفتے میں مجھے ریکور ہونے لگا میں. تو پھر چلنے لگا میں پکڑ کے آہستہ آہستہ. تو کچھ 10-20 دن ہو گئی. عید آ گئی. عید پہ تو پیشنٹوں کو چھٹیاں بھی. وہ بول رہا ہے میری مسز کو لے جاؤ گے اس کو گھر 3 دن عید کے لیے. وہ خوش ہو گئی.
لے گئے مجھے گھر. صحیح. یعنی کہ میں نے زیرو سے زندگی, مطلب لائف بھی ختم ہونے والی تھی, جو پیسے تھے جو کچھ تھا ٹوٹلی زیرو. پھر وہاں سے واپس ہاسپٹل, پھر 15 دن بعد چھٹی دی, بولا لے جاؤ, ہفتے بعد ڈریسنگ کرنے لاؤ. سلولی 1-1.5 مہینہ ہوا تو میں ریکور ہو گیا. صحیح. 2 مہینے تو میں ریکور تھوڑا ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں میں کوئی کام کروں. صحیح. کیا کروں, کمزور بہت تھا. وزن دیکھا انہوں نے تو میرا 5-6 کلو بڑھ گیا. صحیح. آہستہ 40 کلو پہ میں آ گیا. اچھا. صحیح. تھوڑا ریکور ہو گیا تو اس کے بعد میں نے لائف شروع کر دی. صحیح. پھر میں گیا, میں نے کہا اب کیا کروں. تو وہ جو ڈاکٹر تھا اس کا سسر تھا وکیل, ایڈوکیٹ تھا کورٹ میں. اچھا. بولا آپ ایک کام کرو, اس کو آپ صبح کورٹ میں چھوڑو, وہ شام کو لینے جاؤ. اچھا. گاڑی سے, میں گاڑی چلاؤں. صحیح. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. گیا. جی. 1 مہینہ میں یہ کرتا رہا. صحیح. مگر ریورس کرتے وقت مجھے پیچھے دیکھتا تھا, مجھے لگتا تھا یار. ہاں ڈریسنگ تھی نا ایسی. ہاں. کرتا رہا میں. 1 مہینہ ہوا تو اس کے بعد میں نے کہا اب کیا کروں. تو میں نے ایک پرانی سی ایک ٹیکسی خریدی. صحیح. لے لی. تو میں نے ابھی پیسے ویسے نہیں ہوئے تو میں نے لی. وہ کام اتنا نہیں تھا تو میں دیکھ رہا ہوں. صحیح. اب دھیرے دھیرے اٹھ کے مجھے ایک بات ہے, میرا ہر چیز صاف ستھرا رہنا چاہیے. صحیح. تھوڑی ٹھنڈ تھی تو میں نے پانی لایا ایک ڈبے میں, تو میں اس کا ٹائر دھو رہا ہوں روڈ پہ. جب میں نے دھویا تو وہاں پہ ایک دکان ہے جی, وہ فرنیشنگ کی, تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس نے مجھے بلایا, کیا حال ہے, کہاں کے, وہ یہ ہوتا ہے یار کام تو کچھ ہے ہی نہیں ادھر. میں کہا نہیں, ایک پھیرا لگ گیا ہفتے میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے. بولا ہمارے پاس بھی گاڑی ہے. اچھا. ہمیں مال لانا ہوتا ادھر سے, یہاں دکان پہ بیٹھنا ہے, کبھی جانا ہوگا, یہ لانا ہے, کر سکتے ہو. 600 روپے تنخواہ ملیں گے. 600 بہت تھے. صحیح. میں نے کہا لیا, میں نے وہ شروع کیا میں نے. صحیح. پھر کچھ دیر ہوا, آہستہ تو اس کے بعد پھر اپنی گاڑی لی. صحیح. کیا تھوڑا وہاں سے پھر آپ کی گاڑی اسٹارٹ ہوئی. بیسیکلی زندگی کی گاڑی, کامیابی کی گاڑی بھی وہیں سے اسٹارٹ ہوئی ہے. شروعات کی. صحیح. تو کیا اللہ کی یاد آئی اس ٹائم پہ جب؟ ہر وقت اللہ کو بلایا نہیں ہم نے, اللہ یاد. اور میں اس وقت بھی یہی کہتا کہ اللہ کو جو دینا ہوگا وہ دے دے گا. کہ کیسے ہوا, کہاں میں نے گاڑی روکی روڈ پہ, کہاں میں ٹائر صاف کرنے, کہاں سے اس نے بلایا مجھے. لیکن ذہن میں یہ خیال آیا تھا جب آپ ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھے, یہ خیال آیا کہ اللہ نے مجھے ہی کیوں اس حالت میں ڈالا, ایسا کچھ آیا؟ میں سوچتا تھا اپنی جگہ میری کوئی غلطی ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ ڈرائیونگ کا ایک آپ کو ایک بہت شوق ہے ڈرائیونگ کا. اصل میں مجھے بچپن سے ڈرائیونگ کا شوق بہت تھا. اچھا. بہت شوق تھا گاڑی چلانے کا, گاڑی چلاؤں, یہ کروں, بریک کیسے لگے گا, ریس کیسے دیتے ہیں. رائٹ. میرے بچپن میں میرے فادر کا جو نانی حال کا سائڈ تھا نا, وہ اچھے بلواڑ میں ان کے ہوٹلیں ہیں, گیسٹ ہاؤس ہے, بہت سارے اچھے. تو وہ آتے تھے ہمارے گھر گاڑی سے خود. جی. وہ باہر روڈ پہ گاڑی پارک کر کے اندر, جب تک وہ واپس نکلتے میں گاڑی کے پاس ہٹتا نہیں تھا. وہیں پہ چاروں طرف اس کو دیکھتے تھے آپ. بعد میں وہ بٹھا کے مجھے آگے تک تھوڑا رائٹ ہاں راؤنڈ کھلا دیتے تھے آپ. راؤنڈ کھلاتے تھے تو میں ہٹتا نہیں تھا. رائٹ. اور بولتا سب کو مجھے آتی ہے گاڑی چلانی. بچپن میں کیا آئے گی, نہیں آتی ہے. یہ تھا مجھے شوق. ہاں صحیح. کہیں کوئی گاڑی کو کوئی مرمت کچھ خرابی ہو, میں دخل دیتا تھا ادھر. صحیح. تو جب تک سیکھ گیا, مطلب ایک جستجو, ایک سیکھنے کی خواہش, اور وہ ساری چیزیں آپ کے اندر جو میں نے سیکھی ہے آج تک چیزیں. سپوز ویلڈنگ کا کام مجھے آتا ہے پورا. ہم نے گھر میں حال ہی پچھلے سال کوئی کام تھا, پھر ہمارے گرل پڑے تھے بہت, میں نے اپنا گارڈن, وہ الیکٹرک ویلڈنگ جو ہوتی ہے, راڈ لگانا اور وہ خود کیا کر لیتے ہیں آپ. ہاں. اچھا. سکھایا کسی نے نہیں. اچھا. ڈرائیونگ کسی نے سکھایا نہیں. اچھا. کوئی کام. اور آج آپ پروفیشنل استاد ہیں ڈرائیونگ. جب میں سعودیہ میں تھا تو جب ہمیں ٹریننگ سینٹر لے گیا وہاں ٹریننگ کے لیے, جی, تو میں نے 4 دن وہ کیا. اس کے بعد مجھے بولتا آپ ان کو کرتے. میں پھر انسٹرکٹر رہا نا بہت دیر. صحیح. میں سکھاتا تھا وہاں بھی, سعودی عرب میں. ہاں. اچھا. جو کمپنی ہماری تھی اس میں جو نئے ڈرائیور آتے تھے ان کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے نا 3 مہینے. اچھا. تو ابھی میں ٹریننگ میں ہی تھا. تو وہ جو تھا ہمارا وہ سکھانے والا, بتا دیکھو ان کو. اچھا. جو بھی ٹریننگ مجھے دیتے ہفتے کی, میں 2 دن میں کور
باہر کر لیتا. وہ سکھاتے تھے آپ. رائٹ. اسی کے ایوارڈ وغیرہ میں نے سکھایا. وہ کینیا، سوڈانی. کینیا کی ایک پارٹی آئی، ان کو کوئی زبان نہیں آتی تھی. اچھا. عربی نہیں، انگلش کچھ بھی نہیں. تو ایک سعودیہ سکھاتا تھا تو نہیں ہوا. پھر ایک آپ نے کیسے اشاروں میں سکھایا آپ نے کیا؟ پھر آیا ایک اور، تو انہوں نے اس کو تو بولا نہیں، مجھے بولا میں کہ میں سکھاؤں گا. ہاں اشاروں میں. بڑے اچھے لوگ تھے وہ بیچارے. 7 لوگ تھے. صبح گیا میں، صبح روکتے تھے پیٹرول پمپ پہ، وہاں پانی وغیرہ لیتے تھے. جی. وہ میں نے ایک دن ٹوپی لی اپنے لیے، دھوپ ہوتا تھا وہاں ٹریننگ سینٹر میں باہر رہنا. یہ ٹریننگ میں کیا تھا، میں جب میں سکھاتا تھا بعد میں ٹریننگ کے بعد. صحیح. تو دوسرے دن سب نے لائی یہ ٹوپی ایک ایک میرے لیے. وہ صحیح. میں کہا کتنے کا بولتا ہے، میرے طرف سے صحیح. سکھایا. اس میں بھی مجھے انعام ملا. پھر بھی کیا آپ نے. ہاں. حج کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ اچھا رہا، شکر اللہ کا. اچھا. میں نے سنا ہے کہ کافی مشقت ہے، بہت چلنا پڑتا ہے. اور جی ہاں، مشقت تو آرام سے تو کوئی چیز ملتا نہیں ہے. آرام سے کوئی چیز ملتا نہیں. وہ شیطان کو کنکری مارنا اور عرفات کے میدان میں رکنا پڑتا ہے کچھ. جی ہاں. اچھا تھوڑا سا بتائیں. کیا میں نے نہیں کیا حج پہ نہیں گئے؟ نہیں میں نے نہیں کیا. جی. حج پہ اصل میں حج ہے 5 دن. اچھا. ٹوٹل. صحیح. وہ تو مکہ سے باہر ہے. حج پہ جاؤ آپ سب سے پہلے جس دن. اور جو میں نے حج کیا نا اس میں بھی مصیبت آیا نا خطرناک. اچھا. 97 میں آگ لگی پورے مینا میں. اچھا. ہسٹری میں ہے. ہاں پورا مینا جل گیا. اچھا. اچھا. لوگ جلے، گاڑیاں جلی، ٹینٹ جلے، کوئی ٹینٹ نہیں رہا، کچھ نہیں. اچھا. اچھا. پورا جل گیا. میں بھی اسی میں. اچھا. میں اس میں سے بچ کے نکلا. اچھا. اچھا ماشاء اللہ. صحیح صحیح. جی ہاں. صحیح. تو اس میں کیا ہے، ہم گئے، جانا ہے پہلے عرفات. جی. عرفات گئے ہم. ظہر پڑھو وہاں، عصر پڑھ، مغرب، عشاء رہو وہاں. یہ سب سے پہلے دن کی بات بتا رہے ہیں؟ پہلے دن کی بات. تو دوسرے دن صبح اٹھو. جی. تو عرفات کے لیے صحیح. گئے عرفات. عرفات پہنچے ہم تو وہاں ہم نے ظہر عصر پڑھنا ہے. صحیح. دعائیں مانگنی ہے، سب کچھ. صحیح. مغرب کی اذان کے ٹائم پہلے دعائیں شروع. مغرب کی اذان ہو گئی، نماز نہیں پڑھنی ہے. صحیح. چل پڑھنا ہے مزدلفہ. صحیح. وہاں سے بھی میں پیدل گیا ہوں مزدلفہ. اچھا. 10 کلومیٹر. اچھا. اچھا. وہ کیا ہوا، مجھے کمپنی کی گاڑی اٹھاتی، کچھ ہوتا ہے. مجھے ملے تھے نا اپنے ریلیٹو وغیرہ، وہ تھی بہت بڑی فیملی. اب ان کو کہاں سے بٹھاتا ہے. میں کہا چلو پیدل. صحیح. صحیح. پھر مزدلفہ میں دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہے. اچھا. مغرب عشاء جماعت کرو. صحیح. دونوں. اس کے بعد کنکریاں ڈھونڈو. کنکریاں اٹھایا، پھر سونا ہے. سوئے، صبح اٹھے، فجر نماز پڑھی اور چلے. کیا ہوتا ہے وہ کنکری جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے یا ایسے ہی بس آپ نے کیا؟ وہ پہاڑی ہے نا، وہاں ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر. اچھا. تو کنکری آپ نے کیا دیکھ کے مارنا ہے؟ کسی کوئی چیز ہوتی ہے وہاں پر؟ اچھا. وہاں سے جب نکلے آپ تو گئے ہم واپس کیا اس کا مینا. اچھا. مینا میں 3 جگہ ہے شیطان کی. اچھا. کہتے چھوٹا، بڑا اور اس سے بڑا. اچھا. ہے تو وہ جگہ صحیح. جو سب سے بڑا ہے جی اس کو مار رہے ہیں 7 کنکر. صحیح. 7 مارے. اس کے بعد آئے، آپ نے جب قربانی کے لیے پیسے بھرے ہیں جی وہ بتاتے آپ کو کس ٹائم آپ اپنا حلق یہ بال کاٹو. صحیح. تو اس کے بعد آپ نے بال کاٹے، احرام اتارا. صحیح. طواف ہے حج میں؟ طواف ہے اس میں یا وہ ہے نا طواف کعبہ کرنا. طواف کعبہ بھی وہ بعد میں کرنا. بعد میں کیا نا آپ نے یہ 3 پتھر مارے، ختم. عید ہے اس دن، کچھ نہیں کرنا. حج آپ کا ہو گیا. صحیح. ہو گیا نا. تو اس کے بعد اگر آپ کو ٹائم ہے، ہمت ہے، بتا آپ آ جاؤ کعبہ کرو طواف کر لیں. واپس جانا ہے مینا میں. صحیح. رہنا ہے وہاں. صحیح. تو دوسرے دن اٹھو آپ، پھر 3 شیطانوں کو. صحیح. 7 پتھر ہو گئے. صحیح. ٹائم ہے، فرصت ہے، جاؤ کعبہ. نہیں جاؤ تو نہیں جاؤ، وہیں پہ ہو. صحیح. پھر تیسرے دن پھر 3 کو. صحیح. صحیح. پھر 3 کو مارو. پھر یا اس دن شام کو جی یا دوسرے دن سویرے ٹائمنگ ہے تو جاؤ کعبہ. صحیح. وہاں طواف کیا، آپ کا حج کمپلیٹ. حج کمپلیٹ ہوا. احرام 3 دن باندھنا ہے بس. 3 دن بعد. صحیح. 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 جب تک قربانی نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ چوتھے دن قربانی کرو، 5ویں دن کرو. صحیح. تو اس دن میں اتارنا ہے. صحیح. صحیح. تو آپ نے جو اپنی اسٹوری بتائی جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو جب باہر جانا تھا وہ جانے کے لیے مطلب پیسے پورے نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے حج کرایا آپ کو، تو بڑے کرم کی بات ہے. بڑے کرم کے ہیں یہ فیصلے. جی ہاں. امریکہ کے بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے میں گیا عمرہ کرنے. جی. جب میں سامنے پہنچا حرم شریف سامنے، اور میں
دیکھ رہا ہوں کہ سچ میں ہی ہوں میں یہاں پہ کہ خانہ کعبہ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ. ہاں جی دیکھ رہا ہوں کہ یقین نہیں آپ ہیں کہ نہیں. ہاں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں سچ مچ یہاں پہ ہوں. کیونکہ بچپن سے انسان ٹی وی میں دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹی وی کہاں تھے ہمارے اس زمانے ٹی وی بھی نہیں کچھ بھی نہیں تھی, کچھ نہیں, فوٹو پہ دیکھتے تھے فوٹو اور سننے میں آتا تھا کہ وہاں گرمی بہت ہے, اتنا کچھ ہے. تو یہ اب انہوں نے وہاں کے, ابھی میں پرسوں آیا, مطلب یہ عمرہ کیا ہم نے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اسی مہینے آئے, اسی مہینے کیا وہاں سے. جی ہاں. جی تو یہ پہلی بار ایسا عمرہ کیا میں نے. اچھا گروپ کے ساتھ کشمیر سے گئے ہم, 20 دن کا 21 دن کا یہ تھا ہمارا ٹور. صحیح صحیح. میں تو ہمیشہ سعودیہ سے جاتا تھا, دمام سے, اس کے بعد قطر سے گیا ہوں. صحیح صحیح صحیح. ہاں تو آج پہلی بار ہم فیملی کے ساتھ گیا, میں ہم نے یہ گروپ کے ساتھ گیا. رائٹ رائٹ رائٹ. اب ریاض الجنہ میں کیا کرنا ہے, دیکھو مکہ میں سب سے پہلے احرام کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے ہو. صحیح صحیح. اوپر سے کرو, کہیں سے بھی طواف کرو, احرام باندھا ہے تو آپ کعبے کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ اندر. یہ بغیر احرام نہیں. احرام کے نہیں پہلے تو کوئی بھی کچھ بھی کبھی چلے جاتے تھے پہلے. ہاں یہ مدینہ میں. صحیح. وہاں ریاض الجنہ میں جانا ہے تو وہاں بک کرتے ہیں یہ ٹریول والے, پھر وہ ٹائمنگ دیتے ہیں کس دن لیڈیز کس دن جینٹس. صحیح. تو اس دن جانا ہے. پھر بٹھایا انہوں نے, بیٹھ کے ٹائم ہو گیا جی جاؤ جی اندر گئے, پھر ٹائم ہو گیا تو نکلو. صحیح. گروپ کے حساب سے اس میں بھی. اب وہ کنٹینیو نہیں کس ٹائم جاؤ کیا جاؤ. صحیح صحیح صحیح. بھیڑ بڑھ گئی بہت, لوگ بہت جاتے. اب رش اتنا اس بار میں نے دیکھا جیسا حج میں رش ہوتا ہے, اتنا رش ہے. یہ کووڈ کے بعد زیادہ رش بڑھ گیا. اور سعودیہ نے چھوڑا نا یہ پورا ڈیل کے بغیر محرم جا سکتی ہے عورتیں, لیڈیز. جی. تو گروپوں کے گروپ اکیلے ہزاروں لاکھوں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہوں گے کہ آپ کہاں سے سفر شروع ہوا اور کہاں اللہ تعالیٰ نے, شکر کرتا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کہاں لے کر گئے, اپنے گھر بلایا اللہ تعالیٰ نے. اتنی امید نہیں تھی اور اتنے بار میں نے کہا مجھے یاد نہیں عمرہ کتنے کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بار جانے کا تمنا. اب دیکھو جب میں ادھر تھا سعودیہ میں دمام میں, جی, تو چھٹی کچھ لوگ میرے ساتھ آئے, میرے 2 کولیگ تھے. کہتے ہیں ہم گھر میں بتائیں گے, وہ بولیں گے مکہ کیسا ہے, مدینہ کیسا, ہم کیا بتائیں. صحیح صحیح. وہ گئے ہی نہیں تب بھی. اچھا. نہیں ملا ان کو, ٹائم نہیں ملا, چھٹی نہیں ملا, کچھ نہیں. میں نے کہا نا میں نے یہ بات ٹھیک ہے کہ بلاوا آتا ہے تبھی لوگ جاتے ہیں. یہ کیا کہیں, دیکھیے جی کوئی آدمی ہوتا, اب بولے کتنا برا آدمی ہے یہ, دیکھو یہ گیا. اب دیکھو میں نے دیکھا اپنے زندگی میں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کتنے پر کتنی دولت ہے, کتنا کچھ ہے, تو نہیں جا پاتے, جا نہیں سکتے لوگ. کوئی نہ کوئی بہانہ کچھ ہو جاتا ہے. میرے نظر میں ایک میرے کشمیر میں ہے, وہ کہتے ہیں کئی بار نے کہا ہم جائیں گے. ایک بار کہا تو کوئی پرابلم ہو گئی ان کو, تو نہیں جا پائے. دوسرے بار بھی وہ بڑا میرے بیٹے کی شادی ہے, وہ اس کے بعد تو جاؤں گا. اس کے بعد بھی کچھ ہوا تو نہیں, کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی بھی ہو گئی. پھر اچھا اچھا. اللہ تعالیٰ. کئی لوگ جاتے ہیں 10 بار. یا تو ان کو بلاتا ہے سدھر جاؤ, یا کیا کہیں. ویسے تو کہنے میں کہتے ہیں جو بلاوا آئے گا تو جائیں گے. اب تو سب کو بلاتا ہے وہ, مجھے لگ رہا ہے اب زیادہ لوگ جاتے ہیں. اچھا اچھا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب جتنے بھی بہت سارے علماء کرام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زمین سے پہاڑ کی طرف بھی اگر آپ گناہ کر دو اور اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ کہہ دو کہ اللہ میری توبہ, تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو میرے خیال سے شاید اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں آج کل جتنے لوگ کرپٹ اور جتنی زیادہ جھوٹ اور فریب دھوکہ دہی عام ہو گیا, تو شاید اس لیے اللہ تعالیٰ موقع بھی زیادہ لوگوں کو دے رہے ہیں. میرے خیال سے زندگی ہے ہی ایسی, بہت زیادہ لائف کو اگر انسان یہ کریٹ کر لے کہ یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے, تو پھر زندگی مشکل ہو جائے گی بہت. وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے اسی سائڈ میں. دیکھو میں ہوں, گاڑی سفید, بال سفید, کچھ بہت ہے. اب میرے ریلیشن میں سب کو پتہ ہے کیسا ہے, یہ کس ٹائپ کا ہے. صحیح صحیح. شادیوں میں ہوگا وہی موڈ ہوگا, مسجد میں ہوگا وہی موڈ ہوگا, فیصلے ہوں گے کوئی کرنے وہی موڈ ہوگا. بچوں کے ساتھ میں کھیلتا ہوں, فٹ بال بھی, یہ بھی. ہاں سچ میں بچوں کے ساتھ بچہ ہے, یعنی کہ ہر چیز میں رہنا, ہر جگہ پہ آپ کو اپنے آپ کو ایسا ویسا ایڈجسٹ کرنا ہے. میں نے کہا جب میں پڑھائی تو میری مشکل سے ہو گئی, میں جاتا تھا اسکول کالج دوستوں کے ساتھ ایسے ہی, وہ یہ مطلب اچھے گھروں کے تھے, وہ بہت ہائی فائی گھروں کے تھے, وہ ان کے ساتھ جاتا تھا, ان کے ساتھ رہنا. لیکن میرا کوئی ایسا دوست تھا جس کو گھر میں بیچارے کو ہانڈی پکانے کے لیے نہیں پورے ہوتے تھے. میں ان کے گھر بھی کھانا کھاتا تھا, جاتا بیٹھا صحیح, ان کے ساتھ بھی. یہ نہیں اب میرا ریپوٹیشن خراب ہوگا, یا میں میرا بیٹا انجینئر ہے, میری بیٹی اتنی ہے, ہمارا دبئی میں جاتے آتے ہیں, نہیں.
چھوٹے سے چھوٹا گھر ہمارے محلے میں ہے ان کے ساتھ میں زیادہ لگاؤ رکھتا ہوں. صحیح, ماشاء اللہ. اگر وہ بلائیں گے میں شادی ہم اگر اچھے گھر میں ٹائم نہ نکلے ادھر نکالتا ہوں میں, ماشاء اللہ, اور وہیں کھڑا رہوں گا. صحیح, جب تک ان کا وہ شادی کمپلیٹ نہ ہو جائے, ہیلپ کرنا ہے کیا کروں, وہیں رہوں, وہیں بیٹھوں گا. یہ چیزیں زندگی میں یاد رکھنی چاہیے, کیونکہ اپنے پیچھے نظر مارنی چاہیے کہ میں کیا تھا. سچ بولنا کتنا ضروری ہے زندگی میں؟ سچ بولنا ہی تو ضروری ہے, جو کہ آج میں تو مشکل سے لوگ بولتے ہیں. بچوں کو سمجھاتا ہوں ہر وقت, میں نے کہا سچ بولو, جھوٹ مت بولو, چوری مت کرو. دیکھو رشوت والا ہے, رشوت کھانے والا ہے, وہ سوچتا ہے کہ اگر میں رشوت نہ لوں شاید پھاکا لگیں گے. صحیح, یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کتنا اس کو کتنا دینا ہے, کس طریقے سے, چاہے وہ اچھے راستے سے لو آپ, چاہے وہ آپ برے راستے سے. اب ہم زبردستی لیں گے, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ. یہ ایک کہانی ہے, چاہے کیا آپ بعد میں کرو گے اس کو, بتائیں. ہاں, کہتے دو لوگ تھے, دوست دو, پہلے وقت کی بات ہے, یہ چل رہے تھے, تو آگے مسجد آئے تھے. اس نے دوست نے بولا نماز پڑھیں گے, اس نے کہا جاؤ پڑھو, میں باہر انتظار کروں گا. صحیح. اب نماز پڑھ کے نکلا, تو ایک باہر بیٹھا چلے. اب جس نے نماز پڑھی اس کو ٹھوکر لگی, صحیح, تو اس کا انگوٹھا کٹ گیا. اب جس نے نہیں پڑھی وہ گرا, وہ آگے تھوڑا نکلا تو اس نے ایک سونے کا اسٹپی. اچھا, یہ کیا ہوا؟ تو گئے وہ کسی بزرگ کے پاس. صحیح, یار ایسی بات ہے, ہم تو اللہ کو جانتے ہو, ذرا یہ کیا ہوا؟ چلو کوئی بات نہیں, کل آ جاؤ, کل آ جاؤ. 2-3 دن ہوئے تھے. حضرت موسیٰ کے کون اللہ سے باتیں کرتا تھا نا وہ. صحیح. ہاں, اب بولا چلو بول ہی دیں گے کیا ہے. اس نے بولا جس نے نماز پڑھی اس سے کوئی گناہ تھا اس کا, اس کو اس میں سے ایک ٹانگ یا ایک بازو کاٹنا تھا. اچھا, اس نے اندر دعا پڑھا, تھوڑا رویا, اس نے بہت یہ کیا تھا, اس کا گناہ معاف ہو گیا. تو انگوٹھا تھوڑا ہلکا سا, مطلب بولا یہ, بولا اس نے بولا مجھے کیا ہے, سب کچھ وہ ہے. اس کے لیے ایک خزانہ تھا. بہت کوشش کیا اس کو, یہ مانگے یا کچھ اچھا کرے اس کو دے دیں. چلو اس میں سے اس کو ایک سکہ دے دیا. اچھا, صحیح صحیح صحیح. اب وہ سوچے گا کہ میں نے نماز پڑھی, اب نہیں پڑھوں گا, شاید نہیں ملا, اس کو ملا. یہ باتیں ہوتی ہیں. رائٹ رائٹ, کیونکہ حکمت ہے, پوری حکمت ہے کہ ہر آپ کی زندگی میں جو بھی ایونٹ ہو رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے حکمت ہے. میں نے یس کیا ہے بہت دفعہ, بہت چیزیں. اگر مجھے کوئی چیز کھو گئی یا کچھ ہوا تو اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. دھوکے کو کیا سمجھتے ہیں آپ, جو آج کل بڑا عام ہو گیا ہے دھوکہ دینا, یہ کرنا؟ دھوکہ تو دیتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ ہر ایک سوچنا چاہیے کہ وہ خود کو دیتا ہے دھوکہ. اچھا, جو دھوکہ کرتا ہے کسی کو خود کو کرتا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں وہ لوٹ کے آتا ہے, یہ قرض کی طرح ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا تو لوٹ کے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہو جائے گا. میں صاف ستھرا ہوں, وہ یہ میں نے بھی پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی ہوں گی. صحیح, لائف میں میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں. صحیح صحیح. یہ بھی کبھی کبھی وہ انسان سوچتا بھی ہے کہ یار مجھے تو پرابلم, مجھے تو یہ کرنا پڑے گا, یہ گلاس تو چلانا پڑے گا, مطلب اس میں سے پانی مجھے لے جاؤں, گلاس وہیں چھوڑ, کچھ کروں. ایسے بھی آتا ہے کبھی خیال. تو بعد میں آتا ہے یہ تو غلط نہیں ہوا, میں نے شاید غلط کیا, یا مجھے کوئی کام دیا گیا, صحیح, وہ یہ کام آپ کو پورا کرنا ہے 1 دن میں نے اس میں 2 دن لگائے. بعد میں نماز پڑھو, صحیح, سب سے پہلے یہی خیال ہے میں نے شاید وہ غلط کیا. صحیح. اب سیدھی بات ایک اور ہے, میں گاڑی چلاتا ہوں, صحیح, اس وقت کہیں جا رہا ہوں میں, تو کوئی مجھے لفٹ مانگتا ہے اور میں نکل جاتا ہوں آگے. صحیح, کیا دے دوں کہ نہ, پھر آگے سوچتا ہوں میں نے غلطی تو نہیں کی. دن بھر رہتا ہے ذہن میں, یار اس کو دینا تھا لفٹ, شاید مجبور تھا, کیونکہ ہمارے یہاں ڈرتے ہیں عورتوں کو, لیڈیزوں کو میں نہیں لفٹ نہیں دیتا ہوں. ہاں, یہاں پہ بھی مطلب لوگ ڈرتے ہیں, وہاں بہت کانڈ ہو گئے نا ایسے. اچھا اچھا, تو یہ اترتی نہیں ہے, میں شور مجھے دے دو پیسہ, یہ کرو, وہ انسان ڈرتا بھی ہے. کوئی بزرگ ہو اس کو لو, لیکن پھر بھی دن بھر رہتا ہے مجھے ذہن میں. اچھا اچھا, صحیح, کہ میں نے شاید غلطی کیا. صحیح, یا کوئی ادھار مانگنے آتا ہے, اچھا, تو میں پھٹ سے تو فیصلہ نہیں کر سکتا, پھٹ سے ہے میرے پاس نہیں یار, بعد میں سوچتا ہوں یار غلطی تو نہیں کی. یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, یہ جو لکھنا ہوتا ہے زندگی میں, کہ عام طور پہ جو جس میرج کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نکاح نامہ ہوتا ہے, اس میں لکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے لکھ کے بات کرنا,
جیسے وہ تو بڑے لوگ آپس میں ہی بول سکتے ہیں ہاں تمہاری شادی ہو گئی, لیکن کیا ہے لکھنا پڑتا ہے شادی ہوئی ہے, تو لکھنے کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں آپ؟ شادی تو چلیں ایک ایونٹ میں نے مثال کے طور پہ بتایا, زندگی میں اگر آپ کسی سے کوئی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں, چاہے وہ کاروباری ہو, چاہے وہ کوئی بہت امپورٹنٹ, لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آج کل تو لکھنا چاہیے. لکھنا چاہیے جی. پہلے وقت میں کیا تھا, شادی ہو گئی, دیکھو جی مہر 600 1100 دینے کس کو ہے, دیتے نہیں تھے, میں نے بھی نہیں دیا ہے. اچھا اچھا, ہاں پہلے نہیں دیتے تھے, پہلے لکھنا ہوتا ہے. صحیح صحیح. اصل میں پہلے مہر دینا ہے, تب تک جائز نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. یہ بیچ میں سعودیہ آتا ہے, میں سعودیہ میں تو مجھے حج کو جانا تھا, میں نے فون گھر میں کیا, میں نے کہا میری مسز کو میں نے آپ کا مہر نہیں دیا ہے, آپ ادھر پتہ کرو کتنا ہے کیا بنتا ہے, میں پہلے مہر دے دوں گا. اچھا اچھا, دیا پھر آپ نے پہلے؟ اس نے بولا معاف بھی کر سکتے ہیں, میں نے آپ کو بخش دیا ہے. اچھا اچھا. میں نے کہا نہیں کسی کے سامنے کوئی لاؤ, پتہ نہیں کوئی آیا, اس نے بولا یہ بول رہی ہے ایسا ہے. میں نے کہا نہیں, پھر بھی میں نے اس کے لیے خرید لیا. صحیح. سونا گہنے یہاں نا اس کے ڈبل. اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ حج پہ جاؤ مہر دیا, آج کل تو پتہ ہے, پہلے تو اتنا علم نہیں تھا. صحیح. شادی ہو گئی اور شادی ہو گئی, وہ کہتے ہیں نا کھونٹے سے باندھنا. ہاں. وہ اندھا ہو لنگڑا ہو دیکھتے تھے اسی دن, یا آپ کے بزرگ میں بھی ہوگا شاید. جی جی بالکل بالکل. شادی کے بعد ہی وہ دولہا دلہن کو دیکھتے تھے, تب تک نہیں, جو ہے وہ ہے وہی ہے, وہ نبھاتے تھے. میں نے اپنی وائف کو شادی سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا, سچی بات ہے. ہاں مطلب جب ان کو وہ ملتے تھے شادی کے بعد, تو اس سے وہ دیکھتے تھے نا کیا ہے, اندھا ہے, لنگڑا ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, جو ماں باپ کرتے وہی یہ ہوتا تھا. تو اس ٹائم خالی. آج کل اتنا کچھ کر کے بھی پھر بھی پریشانی, دھوکہ, یہ وہ, اس لیے نکاح لکھنا ہے. ہو سکتا ہے میں یہ مذاق بھی ہے تھوڑا سا, یہ ہو سکتا ہے کبھی راستے بولے بھائی یہ میرا ہے ہی نہیں ہسبینڈ, تو بیچارہ پٹ جائے گا, تو کم از کم لائے گا نا. نہیں جی, ہاں شادی میں تو خیر وہ تو ہے, مطلب میں زندگی کے بارے میں لکھنا ضروری ہے. آپ کہتے ہیں رائٹنگ از ویری امپورٹنٹ. رائٹنگ بہت امپورٹنٹ. دیکھو جی, سپوز میں آپ نے کسی کو دیا, یا آپ کے کمپنی میں آپ نے بولا جی کمپنی کے بغیر میں چلو آپ 1 لاکھ روپے دیتا ہوں میں آپ کو, اتنے ٹائم میں پورا کرو. قرض کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں, زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. صحیح. آپ نے دیا کمپنی کے اس میں سے یا کچھ, کل کو اونچ نیچ کچھ ہوئی, رائٹ, تو وہ تو سمجھے گا چلو کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لکھا پڑھی کہیں نہیں کچھ ہے, تو آپ کا پیسہ شارٹ نکلا. صحیح. تو پھنس جائے گا آپ, یا آپ کو مینیجر یا کوئی اکاؤنٹنٹ یا کوئی ہو, اس میں سے وہ دے گا. تو لکھا پڑھی ضروری ہے. میں اس میں سے لکھا پڑھی نہیں, ساتھ میں گارنٹر بھی چاہیے, گواہ بھی چاہیے. چلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک فنی اسٹوری, چھوٹی سی ایک واقعہ ہے, سچا واقعہ ہے, فنی اسٹوری ہے. جی, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے بانی رہے, جی, تو ان کا یہ ہے کہ جب وہ پاکستان بننے سے پہلے کی اسٹوری ہے, میں ابھی ریسنٹلی ان کی سالگرہ گزری ہے, تو 25 دسمبر کو ان کی سالگرہ ہوتی ہے. جی, قائد اعظم کی. تو میں ان کا تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا, تو اس میں پتہ مجھے لگا کہ ایک دفعہ قائد اعظم بمبئی سے دہلی کی طرف ٹرین میں سفر کر رہے تھے. جی, تو وہ ہمیشہ فرسٹ کلاس کیبن لیتے تھے. تو فرسٹ کلاس کیبن میں جب وہ داخل ہوئے, تو ان کے ساتھ ساتھ ایک محترمہ بھی داخل ہو گئی. تو قائد اعظم جو تھے اپنا کتابیں پڑھتے تھے یا کوئی نیوز پیپر ہمیشہ ان کے پاس رہتا تھا. تو جیسے ہی وہ ٹرین آگے بڑھی ہے, تو وہ محترمہ کہنے لگیں کہ آپ مجھے جو ہے 1000 روپے دو, کیونکہ 1000 روپے اس ٹائم کے لیے شاید بہت بڑی قیمت ہوگی شاید. ہاں, تو 1000 روپے دیں, نہیں تو میں زنجیر کھینچ دوں گی اور آپ پر الزام لگا دوں گی کہ آپ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کر رہے تھے. اب قائد اعظم جو تھے, کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ شارپ مائنڈ تھے, اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذہانت دی تھی, علم تھا سب. تو قائد اعظم نے ان کی طرف دیکھا, لیکن کوئی ریئیکشن نہیں دیا. اس محترمہ نے دوبارہ بولا کہ آپ مجھے فوراً پیسے دیں, نہیں تو میں پھر الزام لگا دوں گی. تو قائد اعظم نے دوبارہ سے اس طرح سے ظاہر کیا کہ ان کو کچھ سنا ہی نہیں دے رہا ہے. تو قائد اعظم نے پھر بعد میں اشارہ کر کے بولا کہ تو ہاں, نہ میں بول سکتا ہوں نہ میں سن سکتا ہوں, تو یہ رہا پیپر اور یہ پین, آپ لکھ کے بتاؤ آپ کیا بول رہی. محترمہ نے لکھا کہ آپ مجھے 1000 روپے دیں, نہیں تو میں آواز. تو محترمہ نے کیا زنجیر کھینچنا تھا, پیپر قائد اعظم نے ہاتھ میں لیتی, زنجیر خود کھینچ دی. اور پھر سارے وہ اسٹیشن ماسٹر اور سارے لوگ آ گئے, تو نے کہا بھائی دیکھو یہ اس نے مجھے یہ بول رہی تھی اور میں نے اس سے لکھوا کے لے لیا. تو لکھنے کی آپ دیکھیں کتنا, لکھ کے کسی کو آپ نے اگر دینا ہے 10,000 دفعہ سوچنا ہے. اب جواب میرے صحیح دیا نا پھر.
تو آپ دیکھیں وہ کس طرح کے ذہن اسپونٹینیس کیسے کب کام کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑی سمجھ لیں ایک ذہانت والی بات ہے. ایکٹر کون زیادہ پسند ہے آپ کو؟ آپ نے بتایا کہ فلمیں آپ زیادہ دیکھتے ہیں. زیادہ نہیں دیکھتا ہوں، پہلے دیکھتا تھا. اچھا. ابھی کہاں؟ مہینے میں کتنی، 1-2 دیکھ لیتے ہیں یا ابھی بھی پرانی کوئی نکالی ٹائم ملا تو نکال لیتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، موبائل پہ یا ٹی وی پہ؟ وہی اولڈ نئے نہیں پرانے دیکھتے ہیں آپ. کون ہے مشہور آپ کے جو زیادہ؟ وہ تو تھے دلیپ کمار صاحب تھے. صحیح. کون سی مووی زیادہ پسند ہے آپ کو ان کی؟ ان کی پرانی سبھی، میلا تھی ان کی پرانی فلم، وہ میں نے بہت بار دیکھی ہے. جی ہاں. صحیح. گنگا جمنا. اچھا. ہاں گنگا جمنا، دیدار، یہ فلمیں تھی ان کی پرانی. آدمی، رام اور شام کے ابھی بھی میں بیچ میں شارٹ کوئی دیکھتا ہوں. اچھا. اس میں بھی بہت سارے شارٹ ہیں جو ابھی دیکھنے کے ہیں. اچھا. ہاں تو بیچ میں نکال کے اچھا وہ دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ. صحیح. اور صحیح. اور جو اداکارہ ہیں اس میں کون سی زیادہ اداکارہ پسند ہے آپ کو؟ وہ تھی ریکھا تو ہیں ابھی بھی. اچھا ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ، حیات ہیں وہ. ہاں ہے حیات. وہ ایکٹنگ نہیں ہے آج کل ان کی. اس کا تھا نا وہ تھی اس وقت. کون سی مووی ان کی پسند ہے آپ کو زیادہ، ریکھا کی؟ ریکھا کی بہت پرانی مطلب جو فلمیں تھی بہت ساری تھی. وہ پسند، سہاگ تھی، کیا اس کا نام، امراؤ جان. ہاں وہ سلام عشق امراؤ جان میں ہی تھا. ہاں. اچھا بڑا مشہور، آج تک میں نے دیکھا کہ وہ بج رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، وہ ریالٹی شوز میں کہیں نہ کہیں وہ گانا آ رہا ہوتا ہے. تو آج کل کے جو فلمیں اس کو وہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ جو ان میں کیا ہے، ماردار، وہ یہ اسٹوری کچھ نہیں، ریالٹی نہیں ہے آپ کہتے ہیں؟ ریالٹی کچھ نہیں ہے، حقیقت سے بہت ہوتا ہی نہیں، کچھ اسٹوری نہیں کوئی ہوتی ہے، حقیقت سے بہت زیادہ دور ہے. صحیح. بس یہی کامیڈی وہ یہ کچھ دیکھے تو تھوڑا. محمود تھا پرانا ایکٹر. مطلب جدوجہد تو لائف میں، جیسے آپ نے مجھے کہا کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے بھی ان کا بھی انٹرویو، میں انٹرویو زیادہ سنتا ہوں. صحیح. یہ اپنی لائف میں یہ چھپاتے نہیں. حالانکہ میں نے بچوں کو بولا کئی بار، میں نے کہا ان کا مجھے ایک چیز پسند ہے، کہیں یہ چھپاتے نہیں ہے. صحیح. ہم کیا تھے، مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ میں شروع سے رئیس گھرانے سے ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کوئی بھی. یہ نہیں کہہ رہا کوئی. رائٹ. ہر ایک کہتا ہے کہ ہم کیا تھے کیا نہیں تھے. رائٹ. ابھی اس کا میں نے سنا تھا، یہ شترگھن سینہ کا ہے بیچ میں. صحیح. اس نے کہا ہمارے پاس اس کے بعد فیٹ کار تھی. بولا یہ آتے تھے جتیندر، یہ ہم جاتے تھے کہ پیٹرول ختم ہوتا تھا، پھر ان سے میں بیٹھتا تھا اسٹیج میں، ان کے دھکا لگواتا تھا. جتیندر سے؟ ہاں. کہتا یہ لوگ دھکا لگاتے تھے، رہتے تھے ایک ساتھ. تو اتنا گزارا نہیں تھا. یہ دلیپ کمار کا ایک انٹرویو تھا، انٹرویو نہیں ایسے ہی، ہاں انٹرویو تھا. جی. تو لتا منگیشکر اس نے بہن بنایا ہے. اچھا. صحیح. کہتا ہے ہم ان دنوں کیا کرتے تھے، پیسے تھوڑے سے ملتے تھے، پھر کھانا ایک ساتھ، چائے ایک ساتھ پیتے تھے، باہر ڈھابا پہ کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے. بعد میں بن گئے اتنا کچھ کہ مطلب رائٹ، ہر ایک بتا کہ ہم نے کیا کیا ہے. رائٹ. اس لیے مجھے بھی ایک عادت ہے کہ میں بھی کیونکہ یہاں مجھے کوئی جانتا نہیں ہوں. صحیح. صحیح. نہیں جانتے، آپ بھی نہیں ہے. میں بولوں گا جی میرے 10 محل ہے ادھر کشمیر میں، وہ ہے یہ ہے، صحیح ہوتا صحیح. اور ایک بات ہے، میں نے کہا آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، پڑھے لکھے آپ ہے سب کچھ، میں تو میری ایجوکیشن اتنی نہیں ہے، تجربہ ہے مگر. جی جی بالکل، تجربہ بہت ہے. نتھنگ کین بیٹ ایکسپیرینس. میں 10,000 سے 2 لاکھ کا کام کر سکتا ہوں. صحیح ماشاء اللہ. صحیح. کوئی بھی کچھ ہو، اور خالی جیب سے میں اتنی پارتیت بنا سکوں، سامنے والے کو پتہ لگے کہ نہیں یہ تو اس کے پاس تو ہوں گے. صحیح. کچھ 10-20 لاکھ تو ہوں گے. صحیح. صحیح. یہ ہوتا ہے تجربہ. ہاں ہاں صحیح. اور دماغ میں چیٹنگ، جھوٹ، یہ بے ایمانی نہ ہو تو آگے بڑھو گے. صحیح. صحیح. ایک بات اور ہے، مطلب جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، ہر ایک سے کہتا ہوں میں، سمجھو آپ کا بیٹا ہے یا آپ ہو، آپ گئے ہو دبئی میں برج خلیفہ دیکھنے. صحیح. اور آپ آئے گھر، آپ کا فادر آپ سے پوچھتا کہاں تھے بیٹے؟ آج آفس میں تھوڑا زیادہ کام تھا، میں وہیں تھا. اوکے بیٹا ٹھیک ہے. صحیح. 99% اس کو پتہ ہے اس نے جھوٹ بولا. صحیح. 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 یہ میں ہر ایک سے بولتا ہوں. جھوٹ جو بولتا ہے نا، سامنے والے کو پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے. کریکٹ. یس. بچہ بولتا ہے کبھی پتہ ہے یا میرا بیٹا ہے بیٹی ہے کہیں ہے، مجھے پتہ ہے یہ اتنے بجے آئیں گے، کہاں گئے. یہ آج بولیں گے ہم تھوڑا ادھر لگا، یا گاڑی خراب ہو یا کچھ. ہاں بیٹا چلو ٹھیک ہے کیا. ہاں جھوٹ ہے سچ ہے وہ پتہ لگتا ہے سامنے والا. رائٹ. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے مصلحتاً جھوٹ بولنا چاہیے؟ نہیں بولنا چاہیے. نہیں بولنا چاہیے. اگر جان بچانی ہے یا اس پر بھی نہیں بولنا چاہیے. دیکھو جی، آپ کا عہدہ بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، کتنے ورکر آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں،
ہے کہ نہیں. صبح لیٹ کسی کو ہوا, سر ایکچولی میں گھر سے 10 منٹ لیٹ آج نکلا تو رستے میں لیٹ ہو گئی. میں بولے اب ٹریفک تھا, اس سگنل پہ یہ ہوا, سامنے جام تھا, یہ اتنا لمبا بولے گا وہ. آپ بول کے چلو ٹھیک ہے, چلو کہاں پہ, پھر بھی 2 باتیں اور بولے گا وہ, کہ اطمینان کے دلانے کے لیے, دلا کے. سچ بولا اس نے ایک ہی بار, وہ دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا ہو گیا یہ بات. جھوٹ بولا میں نے آپ سے جی. کل آپ مجھے مجھے یاد ہی نہیں ہوگا میں نے کیا کہا. سچ بول کے یاد نہیں رکھنا پڑتا. آپ کو میں نے آج بولی 50 سال پرانی, 40 سال پرانی بھی یاد ہے. یاد رہے گی. جھوٹ بول کے یاد رکھنا پڑتا. کہاں رکھے وہ یاد. میں نے بولا تھا ایسا ہوا تھا کہ نہیں, ہوا کا تو یاد رہتا ہے نا. دیکھو آج ہم نے یہاں انٹرویو کیا. رائٹ. جب تک میں ہوں مجھے یاد ہے, یاد رہے گا. یہاں کیا یہ بھی یاد رہے گا, پہلا والا خراب ہو. ہاں اب میں نکلوں گا یہاں سے, بھائی انٹرویو نے دکھایا نہیں, اتنا اچھا انٹرویو کیا ہے میں نے, وہ یہ رائٹ. کل کیا بولا تھا ادھر, یاد بھی نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سچ میں ایک طاقت ہے, ایک مضبوطی ہے. ہاں صحیح. سچ میں طاقت ہے, سچ بولنا چاہیے ہمیشہ. اور پوتے کے ساتھ کیسی زندگی آپ کی؟ پوتے کے ساتھ میری زندگی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنا کام ختم کر دیا ہے. بچوں کا بچپن ہو, یہ بڑا ہو گیا, اب مجھے نئے سرے سے پھر. صحیح ہے. تو کہتے ہیں کہ جو آپ کے جو پوتے پوتی ہوتے ہیں یا ناتی نواسے کہتے ہیں, اس میں آپ کو اپنی اولاد نظر آتی ہے, ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں. اچھا, اس میں بہت, اس کا بچپن نظر آتا ہے اولاد کا بہت. اچھا. ہاں لگتا وہی ہے. اچھا. اس سے اگر باپ ڈانٹے گا تو مجھے غصہ آتا ہے. اچھا. کوئی کچھ کہے گا تو میں اس کو ہی ڈانٹتا ہوں. یہ ہوتا ہے. تو آپ کو اندر سے لگتا ہے کہ یہی اپنا بچہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اس کے اندر؟ بالکل جی بالکل. ہاں بہت. میں نے اس لیے پوچھا کہ آپ کو اس کا ایکسپیرینس بہت جی, اس کے ساتھ بہت لگا ہے مجھے. اس کو بھی رات کو ہی بولتا تھا دن بھر رہنا ہے وہیں. میں کہا ہوں, چپ کیوں ہو گیا, نہیں تھوڑا ایسا ہوتا ہے. رائٹ. سو نوجوان نسل کو کیا میسج دیں گے اپنے طرف سے, اور نوجوان نسل کے جو والدین ہیں, کیونکہ ایک عام فہم ہے کہ آج کل بچے جو ہیں اس طرح کے نہیں آگے بڑھ رہے جیسے پہلے لوگ محنت کرتے تھے, لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے والدین نہیں رہے جنہوں نے بڑی پرسنالٹیز کو پرورش کی تھی. جیسے اگر آپ یوسف خان کی بات کر رہے ہیں, دلیپ کمار ایک بہت بڑا نام, تو اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ان کی ماں کا کچھ نہ کچھ کردار رہا ہوگا, تربیت میں, اسکولنگ کرانے میں, پڑھانے لکھانے میں. تو آپ گیپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ماں باپ کی طرف گیپ دیکھتے ہیں آپ, یا بچے خود سے خراب ہو رہے ہیں, یا تربیت کا مسئلہ ہے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا سا شیئر کریں. اصل میں کیا بات ہے کہ پہلے جو تھا جی, ماں باپ کو بھی اتنا علم نہیں ہوتا تھا, بچے کو بھی نہیں. آج کل پورا دنیا بچے کے ہاتھ میں ہے. صحیح ہے, موبائل ہاتھ میں سب کے. جی, ماں باپ کرتا ہے, کوشش کرنی بھی ہے, لیکن آج کل ڈرتا بھی ہے ماں باپ. اچھا. بچے پہ پریشر ڈالتا ہے, وہ دھمکی دے گا, میں بھاگ جاؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ فلانے نے کیا ایسا تو یہ نہ کرے. یہ خوف بھی تھوڑا بہت ماں باپ کو رہتا ہے, مگر ماں باپ کو چاہیے پھر بھی خیال رکھنا ہے. اور آج کل زمانہ وہ ہے, پہلے کیا ہوتا تھا, اگر بچہ کام کرتا تھا کہیں چھوٹا جاب بھی کچھ بھی, تو سیلری باپ کے حوالے, یہ لو جی میں نے کمایا. اس کو صبح فکر ہوتی ہے مجھے جانا ہے کام پہ. لیٹ ہوگا تو وہ وہاں جو میرا آنر ہے, کون ہے, کیا وہاں پہ جو آفس ہے یا دکان ہے, تو وہ ڈانٹے گا. آج کل کیا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے گھر میں باپ کماتا ہے, میرا کھانا تیار ہوگا. لیٹ ہو گیا, لیٹ کیوں ہوا, میں ہو گیا لیٹ, آپ کیا یہ رکھو جی چابی, مجھے نوکری نہیں کرنی ہے. یہ ہوتا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ نہیں, مجھے گھر لانا ہے اتنے پیسے, باپ بھی اب کم کماتا ہے, بہن کی بھی شادی کرنی ہے, یہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں. آج نہیں ہوتا ہے, ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. ذمہ داری نہیں, ذمہ داری نہیں اٹھاتے. تو کس کو قصوروار کہتے ہیں آپ اس کے اندر؟ مجھے حالات کو, سب سے پہلے حالات کو. حالات بگڑ گئے سب. ماحول. اچھا, ماحول. صحیح. تو پھر بھی ماحول پہ بھی نہیں چھوڑنا ہے. اب آج کل کے بچوں کو میں کہتا ہوں, عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, جو بھی ہے, ماں باپ ہے, سب کو ذہن میں ڈالنا ہے یہ بات کہ مجھے بچے کو ذرا سمجھاؤں. ہو سکتا ہے 10 باتیں سمجھاؤ, 2 بات سمجھ لے گا. صحیح. بچے کو بھی سوچنا ہے کہ بھائی آج ہے ماں باپ, کل نہیں ہوں گے, مجھے ہی کل کرنا ہوگا, میری شادی ہو, میرے بچے یہ کہاں جائیں گے, یہ کیا کریں گے. اور خرچے, پہلے تو خالی تھا, روٹی کپڑا مکان, اور کیا تھا. آج کل دیکھو یہ روٹی ووٹی کھانا بھول ہی جاتا, کبھی راشن ختم ہوگا, آپ کو یاد ہے راشن ختم ہو گیا, وہ چلو لائیں گے. پہلے تھا یہی, مہینے کا راشن لاؤ, یہ لاؤ, یہ نہیں ہے آج. بس بچوں کو جو ممی میرا ریچارج ختم ہو گیا, میرا یہ ہو گیا, مجھے وہ.
اور بوٹ میرا فادر میرا بوٹ میں تھا تھوڑا بوٹ پہننے میں تھوڑا غلط کیا میں راستے میں پتھر وتھر تھوڑے مارتا تو میرا فادر میرا بوٹ بنواتا تھا اس نے اس سے جو بنواتے بوٹ موچی سے کہ وہ تھوڑا مضبوط بنا پھاڑتا ہے. سال 2 سال جو چلے. اب دیکھو اگر 4 دن 5 دن ایک جوتا نہیں پہنتا آج کوئی, ہے کہ نہیں. ابھی آپ آئے پارٹی میں جانا ہے جوتا دوسرا سب کچھ یہ ہوتا ہے. یہ چیزیں اب بچوں کو مل گئی سب. اب ان کو سوچنا آگے بھی بھائی آگے بھی ہمیں یہ چیزیں برابر چلنی چاہیے. اب کئیوں کی ایسی حالتیں ہو گئی میں نے خود دیکھا ہے کہ جو اچھے کھاتے پیتے اچھا کچھ تھا آج کل ایسی حالت ہے ان کو کہ پہننے کی تو بات نہیں کھانے کے لالے پڑ گئے. صحیح. تو وہ یہی بات ہے کہ آگے کا سوچنا ہے. مطلب انسان اگر کمفرٹ زون میں جائے گا تو پھر تکلیف آئے گی, پریشانی آئے گی. کمفرٹ زون میں نہیں جانا ہے آپ کو, محنت کے ٹریک پہ نہیں رہنا ہے. محنت کے ٹریک پہ رہنا ہے. رائٹ. دیکھو میرے ملازم مجھے بھی ملازم بہت تھے. اب کوئی ملازم کیا سوچتا ہے اس ہفتے میں پورا گیا سنڈے کے بغیر ایک چھٹی تو مارنی ہے. کئی جھوٹ بھی بولتے ہیں بے بیمار ہوں میں گیا خود, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے ملازم کو دیکھنے ہاسپٹل میں ہے. پھر بولا اب گھر آئے گا. اب میں گھر گیا دیکھ رہا ہوں وہ گرل کو پینٹ کر رہا ہے. اچھا. میں نے کہا تو ہاسپٹل میں میں فروٹ لے کے آیا اس کو. میں ابھی نکلا تھوڑا ہے کپڑوں کو بھی رنگ لگا ہوا سب کچھ لگا. جھوٹ میں کہا کل سے آنا ہی نہیں. میرے ذہن میں ہو گیا جھوٹ بول دیا. یہ ہوتا ہے. یا میں بولوں یہ جھوٹ کیوں بول گیا مجھے رکھو جی نوکری مجھے نہیں چاہیے. پہلے ڈر ہوتا تھا اگر نوکری چھوٹ جائے گی ہم کیا کریں. صحیح ماشاء اللہ. جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کرے گا. جو یہ ہوتا ہے کہ جس کو پیچھے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں جی مجھے کیا ہے ممی سے کل لیں گے پیسہ ہم آئی تو دیتی ہے دینا نہیں چاہیے. رائٹ. صحیح. اذان کا ذرا بریک لے لیں. جی تو آپ سے جو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ جو کشمیر کے اندر جو بچے ہیں آج کل جو نوجوان نسل ہے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں تعلیم کے میدان میں ہیں, تعلیم کو آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے تو ان کو بیرون ملک جانا چاہیے نوکری کی تلاش میں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھو جی اگر وہ گھر بیٹھ کے سوچیں گے کہ ہمیں جاب ملے گا یہاں پہ ہم کمائے دن ضائع ہو جاتے ہیں. وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے. وقت تو ختم ہوتا ہے. رائٹ. چاہے 6 مہینے سال 2 سال انسان تو پیچھے چلا جائے گا نا. زندگی کم ہو رہی ہے. رائٹ. اینڈ کشمیر میں اتنی اپرچونیٹیز تو میرے خیال سے نہیں ہے. نکلو باہر جاؤ. اب گھر کی یاد تو آنی ہے. دنیا باہر ہے. اس سے کیا ہوتا ہے. ہاں باہر جاؤ عزت بھی ملے گی پیسہ بھی ملے گا کمائی بھی ملے گی گھر بھی اچھا سب کچھ سال کرو باہر پھر گھر جاؤ وہاں پھر. ہاں کئی سوچتے ہیں کہ ہم گھر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. کچھ سال گزارو جوانی پھر نہیں آئے گی. رائٹ. جو انسان اس ایج میں جوانی کے ایج میں کمائے گا یا کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. صحیح. تجربہ بھی ہاں چھوٹا جاب کرو شروع بڑا جاب نہ ملا تجربہ ملے گا. صحیح. آگے جو بڑا جاب ہوگا کوئی بھی تو اس میں تو فائدہ ملے گا نا. تجربہ ہوگا دیکھو گے کیسے کیا ہوتا ہے. باہر کے ملک دیکھو سب دنیا دیکھو دنیا کتنی بڑی ہے. باہر نکلو. یہ تھوڑی وہ بیٹھنا ہے جیسے وہ کنویں میں. صحیح. جیسے کہتے ہیں تالاب کی مچھلی. رائٹ. باہر دیکھو کنویں کا مینڈک کہتے ہیں. سمندر بھی ہے. ہاں کنویں کا مینڈک سمندر بھی ہے. رائٹ. دنیا تو بنی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے. یہ خوبصورتی لوگوں نے کیا ہے اس مطلب تو دماغ تو اللہ تعالیٰ نے دیا نا. آپ کہتے ہیں دیکھنا چاہیے نکلنا چاہیے. کیونکہ میں تو رہا ہوں باہر میں نے دیکھا ہے میرے بچے ہم باہر جاتے آتے اور شوق بھی ہے ہر بار. اگر 1 سال گئے ہم سوچتے دوسرے سال نہیں جائیں گے لیکن ہمارے دماغ میں کہ ہم جائیں گے ہمیں اچھا لگتا ہے. گھر والوں کی اہمیت بھی بڑھتی ہے. جیسے آپ وہاں رہتے ہیں تو کھانا بن کے مل رہا ہے. جی ہاں. کپڑے دھو کے مل رہے ہیں استری کر کے مل رہی ہے. گھر والے بھی تنگ آتے ہیں کیا کریں یہ سنتا نہیں ہے خود کرتا نہیں ہے. جب پردیس آتے ہیں تو سب خود کرنا پڑتا ہے تو اچانک سے ایک سرپرائز ملتا ہے. ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں یا گھر میں ماں ہے یہ کیا کرتی ہے ہمارے لیے ہے کہ نہیں. کھانا پکانا ہے کپڑے دھونے ہیں اس کے بعد خود سے صفائی کرنی ہے. شادی کے بعد بھی زیادہ باہر ہی رہا ہوں. اب صحیح. میری مسز تو مطلب بچوں کو پڑھایا اسی نے سب کچھ اسی نے کیا. صحیح. پیسے سے نہیں ہوتا مطلب خود بھی کرنا ہے. ایسے پیسے دے دو کسی نوکر کو بھی وہ بھی صحیح نہیں چلے گا. دن وہ کون دیکھتا ہے ماں باپ کو دیکھنا ماں کو تو دیکھنا ہی ہوتا ہے. صحیح 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 صحیح. دیکھو میں تو ایک چھوٹا سا آدمی تھا چھوٹا اتنا کمانے والا نہیں کچھ نہیں باہر نکلا میں بھی
اس سے بھی فائدہ ہوا, نام ہوا سب سے پہلے. صحیح. ہاں جی نہیں باہر تھا, یہ تھا وہ تھا, عزت بھی بڑھتی ہے. رائٹ. بہت عزت بڑھتی ہے اس سے کافی. یا یہ میں نے کہا کہ مجھے مطلب حج کرنے کی اتنی سعادت ملی. سعادت نہیں, مطلب اتنا گزارا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. حج بھی کیا, عمرہ کیا, باہر گئے, میں نے دیکھا ہے کیا ہے. تبھی میں اپنے بچوں کو بولا ہاں جاؤ کوئی, کیونکہ میں نے دیکھا تھا یہاں کا ماحول کیسا ہے, کیا ہے, اچھا ہے. یہ تو ڈر رہتا ہے, چھوڑ دیا. اور بچوں کو چھوڑو بھی. میں نے ابھی کہا میں نے بیٹی کو چھوڑا, اکیلی گئی وہ دہلی پہلی بار بمبئی. صحیح. تو یہ مجھے پتا تھا وہاں پہ اس کو مطلب ریسیو کریں گے کمپنی. مطلب بہت زیادہ پکڑ کے نہیں رکھنا ہے آپ نے. نہیں میں نے پکڑا ہی نہیں اس کو کبھی. ہاں نہیں ٹوٹلی نہیں. رائٹ. چھوڑ دیا. تو اولاد کو آپ ایسے ہی پکڑ کے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ ہی پھر وہ ممی ڈیڈی والے بن جائیں بچے. ہاں ہے نا. پھر وہ بچوں کو بھی خوف رہتا ہے شاید کوئی بات ہے میں نہیں کر پاؤں گا. صحیح. چھوٹے بچوں کو زیادہ ڈراؤ نہیں, وہ مت کرو, یہ مت کرو, باہر مت نکلو, وہ خوف رہتا ہے. جانے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے. رائٹ. میرا پوتا اتنا سا ہے, گاڑی بھی اسکوٹی بھی چلاتا ہے, سب کچھ اتنا سا چھوٹا. اچھا, تو آخری میں چاہوں گا کہ کشمیری زبان میں ایک میسج دیں آپ جنریشنس کو بھی, والدین کو بھی, تاکہ لوگ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. ضرور. والدین کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, ہر بار میں کہتا ہوں یہی کشمیری زبان میں. ہاں جی. بہٕ چھُس یژھان سارنٕے پنٛنٮ۪ن بُزرگن بایَن بیٚنٮ۪ن ہر کٲنٛسہِ وَنُن کہِ پنٛنٮ۪ن بَچَن ہُنٛد تھٲیِو خیال. بَچَن چھُس وَنان تُہۍ تھٲیِو مٲلِس ماجہِ ہُنٛد خیال, کیٛازِکہِ دُنیا چھُ واریاہ بوٚڑ. اگر تُہۍ یِمن نٮ۪بر دِیِو گژھنہٕ, دُبے گژھن, سعودی گژھن, کُنہِ تہِ جایہِ گژھن نوکری کَرنہِ, اگر نہٕ تَتہِ جاب چھُکھ میلان سوٗزۍوُکھ نٮ۪بر یِمن مُلکن منٛز, یور سوٗزۍوُکھ کہِ مےٚ چھِ بَچہِ یور, بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س دُبے منٛز, کہِ اگر تُہۍ بَچہِ ترٛٲیوُکھ یَلہٕ دِیٖوُکھ گژھنہٕ, تَتہِ گژھن نہٕ یِمن غلط عادتہٕ سۭتۍ, تَتہِ چھِ کینٛہہ لٔڑکہٕ کینٛہہ بَچہِ چھِ خراب گٔمٕتۍ, ہُمن چھِ تِمن سۭتۍ ذہن گژھان, تِم تہِ چھِ خراب گژھان. اِسلیے تھٲیِو خیال یِمن بَچن ہُنٛد تُہۍ تہِ, بَچن تہِ پَزِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد خیال تھاوُن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, تو ماشاء اللہ سے میسج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے پیرنٹس کو بھی بولا ہے کہ بھائی, اور بچوں کو بھی بولا ہے کہ کمر باندھ لو, چل باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. رائٹ. تو سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا, ٹائم نکالا زہیب رحمان پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت, تندرستی اور سلامت رکھے, اسی طرح سے ہنستا کھیلتا اور ایکٹیو رہیں آپ ہمیشہ سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, چلیں, بہت شکریہ.